محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، کاش رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، ولا یعنی محبت، یا اللہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے؟ کچھ اس تعلق سے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کی جانب بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ احیاء العلوم کی 5ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے رب عز و جل کو پہچان لیتا ہے اور اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ مومن، ایمان والا، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا جو بندہ مومن ہے، لہو و لعب میں پڑھ کر غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو دنیا کو پہچان لیتا ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اسے اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، کاش مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا، دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنا ہوگا، پھر اللہ پاک کی محبت اس میں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن سے محبت یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، نماز سے محبت، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دینا، اللہ کی خاطر روکنا، اللہ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت ہے، یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے سچے سچے بندے اولیاء سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اللہ پاک سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، یہ بھی محبت الہی ہے۔ تو اللہ پاک کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم دل سے غیر اللہ کو نہیں نکال دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل کی مثال برتن کی ہے، جب اس میں پانی ہے، برتن کے اندر جب پانی ہے، واٹر ہے،
تو اس کے اندر سرکہ کیسے ڈالیں گے؟ اگر برتن کے اندر ہم نے سرکہ ڈالنا ہے اور ہے اس کے اندر پانی، تو پہلے اس میں سے پانی نکالنا ہوگا۔ رضا جو دل کو بنانا تھا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے اندر دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے۔ اگر وہ دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، شہرت کی محبت میں دل اٹکا ہوا ہے، دولت کی محبت میں دل پھنسا ہوا ہے، لگژریز، آسائشیں، کھانے کی لذتیں، فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگا رہے ہیں، تو جب دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تو جس قدر غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی قدر اللہ کی محبت میں کمی ہوگی۔ اب جس قدر برتن میں پانی رہتا ہے اسی قدر سرکہ کم اڈیلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اخلاص کے کیا معنی؟ اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرے، غیر کی شرکت دل میں باقی نہ رہے، اس کے دل کا محبوب اللہ ہو، اس کے دل کا معبود اللہ ہو، اس کے دل کا مقصود فقط اللہ ہو۔ کاش لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب جس کے دل کا محبوب اللہ ہے اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہے، اور جس سے محبت ہے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس کا معبود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا دنیا اس کے لیے قید خانہ ہو، کہ وہ قید میں، کیونکہ دنیا اس کے لیے مشاہدہ محبوب سے رکاوٹ ہوگی، اور موت اسے قید سے یعنی دنیا سے خلاصی دلائے گی اور محبوب کے پاس پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو وہ بندہ مومن جس کا ایک ہی محبوب ہے، جس کا وہ مشتاق ہے، دیرینہ مشتاق ہے، اور عرصے سے قید میں ہے، اب جو قید سے چھٹا لقائے محبوب پر
محبوب سے ملاقات پر قادر ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن چین میں رہا تو اس کا حال کتنا اچھا ہوگا۔ تو دلوں میں اللہ کی محبت مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں جو اللہ کی محبت کو دل میں کمزور کرتی ہیں؟ وہ ہے دنیا کی محبت کی پختگی۔ جتنی دنیا کی محبت کی پختگی زیادہ ہوگی، گھر والوں کی، بال بچوں کی محبت استغفر اللہ رسول سے بڑھ گئی۔ کس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے بال بچوں، گھر والوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے اللہ رسول سے غافل ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، دین سیکھنے سے غافل ہو جاتا ہے، دین سکھانے سے غافل ہو جاتا ہے، حلال کمانے سے غافل ہو جاتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، پراپرٹیز ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، باغات ہیں، تفریح مقامات ہیں، پرندے بہت اچھے لگتے ہیں، صبح کے جھونکے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنا زیادہ لطف اندوز ہوگا، جتنا زیادہ دنیاوی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوگا، اسی قدر اللہ کی محبت دل سے کم ہوتی جائے گی، انسیت کم ہوتی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے کوئی مشرق کی طرف بڑھے گا تو مغرب سے دور ہوگا نا، تو جتنا کوئی دنیا سے محبت کرے گا اتنا وہ اللہ کی محبت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، دوسری کیا کہلاتی ہے؟ سوتن بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک سے محبت کرے گا دوسری ناراض ہوگی، دوسری سے محبت کرے گا پہلی ناراض ہو جائے گی۔ تو اسی طرح دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے۔ محبت کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ آئیے سنیے سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، ازواج سے بڑھ کر، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر، کمائی کے مال سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، اپنی پسند کے مکان، سواری وغیرہ وغیرہ ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے، ورنہ محبت الہی میں کمزوری رہ جائے گی۔ یہ مال کی اور دنیا کی محبت تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو جو کفار تھے، کفار کے بڑے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سنیے سورہ نحل کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے،
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ تو کفار پر اللہ کا غضب ہوا، کفار پر بڑے دن کی جو تباہی تھی، جو عذاب تھا، اس کی وعید ہوئی۔ کیا سبب ہے؟ آخرت کے بجائے انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب بنی۔ تو دنیا کی محبت سے دلوں پر مور لگ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرے وہ دنیا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے بال بچے ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ اور اس کی تفصیل آپ معلوم کرنا چاہیں تو نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 262 سے آگے تک دنیا اور اس کی محبت اور اس کا انجام کیا ہے اس میں لکھا ہے۔ پھر جنتی محل کا سودا، یہ رسالہ جو ہے یہ بہت پیارا ہے۔ اس کے اندر بہت سے امیر اہل سنت نے مدنی پھول عنایت فرمائے، بہت ساری احادیث لکھی ہیں جس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جنت کی تھوڑی سی جگہ سے کمتر ہیں۔ جنت کی تھوڑی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے برتر ہے، اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ دنیا میں مسافر بن کے رہنا چاہیے۔ دنیا کی محبت کریں گے تو کافروں کا روب طاری ہو جائے گا، دنیا کی محبت کریں گے تو طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہو جائیں گے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے۔ دنیا کی محبت عبادت سے دوری کا سبب بنتی ہے، دنیا کی محبت آخرت کی بربادی اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ دنیا ملعون ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہے، سوائے اس کے جو رب کے قریب کرے، علم سکھانے والے، علم سیکھنے والے، اس کے علاوہ۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے، اور جو مال و دولت کا بندہ ہے وہ لعنتی، اور دنیا کے مال کی عزت کی جو محبت تباہ کاری لاتی ہے۔ دنیا کی محبت یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور کرے، اور اپنی محبت سے، اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔